بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1929 کا ممبئی تھا۔ بر صغیر کی چوٹی کا وکیل غم کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا سیاسی کیریئر بھی ڈوبنے کو تھا اور مایوسی کے عالم میں وہ کچھ ماہ بعد لندن روانہ ہو گیا۔ یہ وکیل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ان کی اہلیہ رتن بائی یا رتی نیند کی مٹھی بھر گولیاں کھانے کے بعد ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی تھیں۔ اس کی موت کی وجہ جو آج تک واضح نہیں ہو سکی۔ ان کے رومان پر کئی بھڑکتے ہوئے تنازعات حاوی آ گئے تھے۔ اپنے آخری خطوط میں سے ایک میں انہوں نے قائد اعظم کو لکھا کہ میرے محبوب کوشش کریں کہ مجھے ایک ایسے پھول کے طور پر یاد رکھیں جسے آپ نے چنا، نہ کہ کسی ایسے پھول کے طور پر جسے آپ نے روندا۔ قائد اعظم خود میں محدود رہنے والے اور خاموشی پسند انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہیں عوام میں صرف 2 مرتبہ روتا ہوا دیکھا گیا، پہلی بار 1929 میں رتی کے جنازے میں اور دوسری مرتبہ 1947 میں جب وہ آخری مرتبہ رتی کی قبر پر گئے تھے۔ MC چھاگلا رتی جناح کے جنازے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ واحد موقع تھا جب میں نے جناح کو انسانی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ حقیقت سب کو نہیں معلوم کہ لندن میں مقیم نوجوان طالب علم کی حیثیت سے ان کی خواہش تھی کہ وہ دی گلو میں رومیو کا کردار ادا کریں، حالات اور زمانے کا ستم دیکھیں کہ پریوں کی کہانی کی طرح شروع ہونے والی داستان محبت کا انجام ایسے المیے پر ہوا جو شیکسپیئر کے کسی بھی ڈرامے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ قائد اعظم اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے احساس جرم کا شکار تھے۔ قائد اعظم رتی سے 24 سال بڑے تھے۔ رتی کے والد پارسی تھے جن سے قائد اعظم کی دوستی رتی کی پیدائش سے قبل ہو گئی تھی۔ رتی قائد اعظم کو جے پکارتی تھی اور چھٹیوں میں ان کے ساتھ دنیا بھر میں گھومتی، اپنے بنگلے میں بڑی دعوتوں کا اہتمام کرتی اور قائد اعظم کی شخصیت کے مخصوص انداز میں بھی ان کا کردار تھا۔ لیکن قائد اعظم کی طرح اپنی سیاسی جدوجہد میں مگن رہنے والے شخص کے لیے رتی کی طالب فطر کا ساتھ دینا مشکل تھا۔ یوں دوریاں بڑھتی رہیں۔ رتی کی وفات کے کئی سال بعد قائد اعظم نے ایک دوست کے سامنے اقرار کیا کہ وہ بچی تھی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے غلطی کی۔ رتی کی وفات کے بعد کے سال ان کی زندگی کا مشکل ترین عرصہ تھا۔ وہ ہندوستانی سیاست کو چھوڑ کر وکالت کی غرض سے لندن چلے گئے۔ قائد اعظم کے ڈرائیور کا کہنا تھا کہ اپنی اہلیہ کی وفات کے 12 سال بعد تک بھی بعض اوقات وہ رات کے کسی پہر اٹھ جاتے اور لکڑی کا ایک بڑا صندوق کھولنے کا حکم دیتے۔ اس صندوق میں ان کی اہلیہ کی چیزیں رکھی ہوتیں۔ وہ خاموشی سے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے یہاں تک کہ آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔